السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 732 ہے. سورہ انفال کی 2 آیاتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11 اور 12. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صدق الله العظيم. إذ یاد کرو جب یغشیکم، وہ اللہ تم پر طاری کر رہا تھا، النعاس اونگ، امانتاً امن دینے کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وینزل اور نازل فرما رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی بارش، لیطہرکم تاکہ وہ تم کو پاک کر دے، بھی اس کے ساتھ، ویذہب اور لے جائے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، ولیربط اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور ثابت رکھے بھی اس کی وجہ سے، الاقدام قدموں کو. اذ یاد کرو جبکہ یوحی وحی کر رہا تھا، ربک آپ کا رب، الی الملائکہ فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا لہذا تم ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، سألقی عن قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب ان لوگوں کے دلوں میں، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، الرعب رعب، فاضربوا لہذا تم مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں پر، واضربوا اور تم ضرب لگاؤ، منہم ان کی کل بنان ہر پور پر. ترجمہ یوں ہے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تمہیں اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمع رکھے. جب تمہارا رب فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، تو تم ان کے سر کو اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ. ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا. دوسری بات، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا. اور تیسری بات، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے. چوتھی بات، تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے. پانچویں بات، تمہارے دلوں کو کی ڈھار بندھائے. چھٹویں بات، اور اس کے ذریعے سے تمہارے پاؤں اچھی طرح جمع دے. ساتویں بات، وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے یہ حکم دے رہا تھا. آٹھویں بات، میں تمہارے ساتھ ہوں. نویں بات، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ. 10ویں بات، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا. 11ویں بات، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. بزرگان محترم، جنگ بدر کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. پچھلی آیتوں میں بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے جنگ بدر سے متعلق آ چکی ہیں. جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں پر ایک مدد تو وہ ہوئی جس کا تذکرہ ہوا گزشتہ آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا. 1000 فرشتوں کا تذکرہ بھی ہے، 3000 فرشتوں کا تذکرہ بھی ہے اور 5000 فرشتوں کا تذکرہ بھی ہے. اس کے علاوہ اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں پر اور 2 نعمتیں ہوئی. وہ 2 نعمتیں کیا ہوئی؟ ایک نعمت تو یہ ہوئی جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان پر اونگ بھیج دی. ظاہر ہے کہ مسلمان صرف 313 تھے،
اور مشرکین کا لشکر 1000 سے زیادہ تھا. مسلمان ساز و سامان کے اعتبار سے کمزور تھے اور ان کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان تھا. فطری اور طبعی طور پر ان حالات میں گھبراہٹ اور اضطراب تو یقینی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اس اضطراب کو، گھبراہٹ کو اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کی اس جماعت میں تر و تازگی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک خاص قسم کی اونگ بھیج دی. جس اونگ کا فائدہ یہ ہوا کہ جب اس اونگ سے بیدار ہوئے مسلمان تو مسلمانوں کی جماعت بالکل تر و تازہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ جب آدمی کسی ٹینشن میں ہوتا ہے یا کسی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص قسم کی کوئی فکر لاحق ہو جاتی ہے تو ایسے وقت جب وہ سو جاتا ہے آدمی اور اس کی نیند مکمل ہو جاتی ہے تو وہ بالکل آدمی تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس کے دل و دماغ کی وہ الجھن اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے. جنگ بدر کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت میں اس طرح اونگ طاری کر دی تھی. جنگ بدر کے موقع پر اونگ طاری کی. اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت پر ایک خاص قسم کی اونگ طاری کر دی تھی، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں یوں ہے، 154 میں کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم. پھر اس غم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی. نیند کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے، خوشی سے بھی غافل کر دیتی ہے اور غم سے بھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا. اب ہم 30 و 13 مسلمان تھے، سب کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا. غشی طاری ہو گئی، اونگ طاری ہو گئی، ہم سب سو گئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات سے لے کر صبح تک برابر نماز میں مشغول تھے. در منصور کی روایت. اس نیند کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کا یہ احساس ختم ہو گیا کہ دشمن ہم سے زیادہ ہے اور ہم دشمن سے تعداد میں کم ہیں. یہ احساس ختم ہو گیا. اور مدینے سے چل کر بھی آئے تھے صحابہ، تھکاوٹ بھی ان کی تھی اور اس نیند کی وجہ سے وہ تھکاوٹ بھی ان کی ختم ہو گئی اور خاص قسم کی راحت صحابہ کرام کو ملی. یہ جو اونگ طاری ہوئی تھی وہ اس رات میں طاری ہوئی تھی جس رات کے بعد والے دن میں جنگ بدر ہوئی. غیر معمولی طور پر سارے صحابہ کرام کو اچانک ایک ہی وقت میں اجتماعی طور پر شدید خوف کے ماحول میں عجیب انداز میں اونگ طاری ہوئی، باوجود یہ کہ آنے والا دن ان کے لیے ایک اہم دن تھا جو حق پر باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا تھا. جنگ بدر کے موقع پر جو دوسری نعمت ہوئی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پر دوسری جو پہلی نعمت جو ہوئی وہ تو یہ تھی جو اونگ کا معاملہ تھا. 2 نعمتیں ہوئی. ایک اور نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی وہ یہ کہ آسمان سے زبردست بارش ہوئی، جس بارش کی ہر اعتبار سے شدید ضرورت تھی، اس لیے کہ مسلمان جس جگہ پر مقیم تھے وہاں ریت تھی. بارش کے پڑنے کی وجہ سے وہ ریت جم گئی اور جہاں مشرکین ٹہرے ہوئے تھے وہاں کیچڑ تھا. مسلمانوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی. جس جگہ مشرکین تھے انہوں نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا. مسلمانوں کو پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسلادھار ایسی بارش بھیجی جس سے ان کے پینے کے پانی کی بھی ضرورت پوری ہو گئی اور ان کے جسموں کی جو ظاہری گندگی تھی وہ بھی دور ہوئی. اور اس بارش کے نتیجے میں ان کی باطنی جو وسوسے، جو شیطانی وسوسے ان کے ذہنوں میں آ گئے تھے، ان وسوسوں سے بھی ان کے دل پاک ہو گئے. اور اس سے مسلمانوں کو خاص قسم کی اطمینان اور نصیب ہوا. اس کے بعد ایک اور بات مسلمانوں کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو مقابلے پر جماؤ، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. چنانچہ اسی خدائی مدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کے دلوں میں رعب داخل ہوا. مسلمانوں نے جم کر کافروں سے مقابلہ کیا. 70 دشمن ہلاک ہوئے اور 70 دشمن قید کر لیے گئے. یہ جو اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی جن کا تعلق جنگ بدر سے ہے، اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.